बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मिनहास और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। आज हम बात करेंगे कि अफ़गान महाजरीन की तादाद क्या है और कितने लोगों को पाकिस्तान से अब तक वापस भेजा जा रहा है। जो ताज़ा तरीन अदाद शुमार हमारे पास आए हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से लेके अब तक 20,000 से ज़ायद अफराद को अफ़गानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। ये वो अफ़गान महाजरीन हैं जिनके पास या तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस था या अफ़गान कार्ड होल्डर थे, या वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे। पाकिस्तान के तमाम सूबों में और तमाम अजला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानों को बेदखल करने के लिए एक ड्राइव चल रही है और इसके तहत हर ज़िले में ये टास्क दिया गया है कि वो अपने ज़िले की हदूद में मौजूद तमाम गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों को ट्रांजिट कैंपों में लेके आएँ या होल्डिंग कैंप्स में लेके आएँ और वहाँ से इन लोगों को तुरखम भेजा जाएगा और सरहद पार कराई जाएगी। अदाद शुमार में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी तक बताया जा रहा है कि 20,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन वो वापस गए हैं। इनमें से जनाब 1 अप्रैल से ये सिलसिला शुरू हुआ था और ये सिलसिला अभी तक जारी है। 3,053 प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कार्ड के हामिल थे, जबकि 17,694 गैर कानूनी मुकीम अफ़गानियों को अफ़गानिस्तान भिजवाया गया है। अच्छा, एक और बात बता दें, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के जो हामिल अफराद हैं उनके लिए डेडलाइन 30 जून है। तो इसका मतलब ये है कि लोग अब 30 जून का इंतज़ार नहीं कर रहे और जो अपने मामला यहाँ पाकिस्तान के अंदर समेट रहा है वो समेट के अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है कि 3,053 लोग जो हैं जिनके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस था वो तुरखम सरहद पार कर गए हैं। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा से 11,134, पंजाब से 5,167, जबकि इस्लामाबाद से 1,733 अफ़गानी तुरगम से अफ़गानिस्तान जा चुके हैं। सिंध से 44 हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर से 39 अफ़गानियों को तुरखम के रास्ते अफ़गानिस्तान भेजा गया है। सितंबर 2024 से अब तक मजबूरी तौर पर 4,95,000 गैर कानूनी महाजिरीन को वापस अफ़गानिस्तान भिजवाया गया है। एक तो ये सूरत हाल है, इसके अलावा पंजाब की क्या सूरत हाल है वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। अच्छा जी, पंजाब और सिंध से भी हज़ारों अफ़गानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। 1600 से ज़्यादा पहले ही वापस भेजे गए हैं। 5,000 से ज़्यादा को सरहद पर जाने से पहले प्रोसेसिंग के लिए रखा गया है। 5,000 अफराद जो हैं अभी होल्डिंग कैंप्स में मौजूद हैं, उनका प्रोसेस होगा, उनके फिंगरप्रिंट्स होंगे, उसके बाद वो वापस जाएंगे। और हुकाम का कहना है कि वो गैर कानूनी गैर मुल्कियों के बारे में बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल कर रहे हैं, जबकि अफ़गानी ये कह रहे हैं कि उन्हें जल्दबाजी में बेदखल किया जा रहा है। तफसील हम आपको बता दें कि पंजाब और सिंध से 1,636 अफ़गान शहरियों को डिपोर्ट कर दिया गया है। सबसे बड़ी मुंतकिली पंजाब में हुई, जहाँ 5,111 अफ़गान शहरी उन्हें वतन वापस भेजने के लिए ट्रांजिट कैंप या होल्डिंग कैंप पे मुंतकिल किया गया है, जिनमें 2,301 बच्चे और 1,120 ख़वातीन शामिल हैं। इनमें से अक्सरियत के पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड है, लेकिन इसके बावजूद नादरा और दीगर अदारे जो हैं वो इन तमाम चीज़ों का डाटा चेक करने के बाद और उनके जो फिंगरप्रिंट्स होने के बाद वो उनको वापस भेज रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों ने सूबे भर में 150 से ज़ायद अफ़गान कॉलोनियों में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले 1 लाख अफ़गान बाशिंदों की निशानदेही की है। और अफ़गान बाशिंदों की 4 किस्में बताई जाती हैं। इनमें से एक महाजरीन है जो UNHCR के मैंडेट के तहत पूरे मुल्क में आबाद हैं। जिनेवा कन्वेंशन चूँकि पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत कर रखे हैं, तो इनको जब तक उनके कार्ड की मुद्दत मौजूद है उन्हें पाकिस्तान से वापस नहीं भेजा जाएगा। और ये कार्ड बताया जा रहा है कि ये 30 जून 2025 को ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे तमाम लोग जिनके पास दुरुस्त कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद हैं उन्हें मुल्क बदल नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ 1 लाख हैं जिनको वतन वापस भेजने के लिए निशानजद किया गया है। ये तीसरे और चौथे ज़ुमरे में आते हैं। इनमें से अक्सरियत के पास ACC कार्ड हैं, जबकि दीगर के पास कोई कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद हैं। तो ये जो ड्राइव चल रही है ये ACC कार्ड होल्डर्स के ख़िलाफ़ चल रही है, और जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ जो है ये ड्राइव चल रही है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये है कि जो
افغان مہاجرین ہیں یا افغان غیر قانونی طور پہ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، ان کو افغان کارڈ تو دیے گئے ہیں، لیکن ان میں جو عارضی رہائش کا پتہ ہے وہ نہیں لکھا گیا، اس میں ضلع کا نام درج کیا جاتا ہے یا تحصیل کا نام درج کیا جاتا ہے، اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہ مقیم ہے. تو ان لوگوں کو ٹریس کرنا اور ان تک پہنچنا ایک خاصا مشکل کام ہے. اور یہ بھی ہوا ہے کہ جیسے ہی یہ ڈرائیو شروع ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو پکڑ کے تورخم سرحد پار کرائی جائے، تو بہت سے لوگ اپنی جگہوں سے دوسری جگہوں پہ منتقل ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا سراغ لگانا کافی مشکل ہو گیا ہے. اچھا جی، پنجاب کے جو ڈی پی او صاحبان ہیں انہیں حکومت نے ہدایت کی ہے کہ ہر جو ایس ایچ او ہے وہ اپنی سطح پہ روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹ فراہم کرے گا کہ آج انہوں نے کتنے جو غیر قانونی طور پہ افغان مہاجرین ہیں ان کو کتنے کو پکڑا ہے اور کتنوں کو انہوں نے ہولڈنگ کیمپس یا ٹرانزٹ کیمپس میں منتقل کیا ہے. جن لوگوں کو واپس افغانستان بھیجا جا رہا ہے ان کی سیکیورٹی کا خاص طور پہ انتظام کیا گیا ہے، اور جو لوگ یہاں سے افغانستان منتقل ہو رہے ہیں ان کی پراپر سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا ہے تاکہ راستے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو. اور اگر آپ جانتے ہیں کہ راستے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو گیا تو اس کا اثر پاکستان کی ریپوٹیشن پہ پڑے گا، اور یہ پاکستان کے لیے انتہائی جو خراب صورتحال ہوگی. اس لیے ان کی سیکیورٹی کا جہاں پہ یہ ہولڈنگ کیمپ بنائے گئے ہیں اور جب ان کو یہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے، ان تمام لوگوں کی سیکیورٹی کا انتہائی کڑا بندوبست کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو افغان مہاجرین واپس جا رہے ہیں، جو جن بسوں میں جا رہے ہیں، جن ٹرکوں میں جا رہے ہیں، تو حکومت اور انتظامیہ ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یہ ٹرکس اور بسیں جو ہیں افغانستان کے اندر لے کے جانی ہیں تو ان بسوں کے جو روٹ پرمٹ ہیں یا جو کاغذات ہیں وہاں پہ لے کے جانے کے وہ تمام کے تمام مکمل کر لیے جائیں. لیکن اگر آپ یہ کاغذات کسی کے پاس نہیں ہیں تو پھر یہ صورت بنے گی کہ تورخم جا کے ان لوگوں کو اپنا سامان ایک بار پھر سے آف لوڈ کرنا پڑے گا اور پھر دوسری گاڑیوں میں یہ سامان افغانستان کے اندر جائے گا. تو یہ جو ہے ہدایات جو ہیں وہ ہولڈنگ کیمپس میں یا ٹرانزٹ کیمپس میں جو لوگ موجود ہیں ان لوگوں کو دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ لوگ جا رہے ہیں تو اس چیز کو مد نظر رکھیے کہ آپ کے پاس پورے کے پورے کاغذات موجود ہیں. راولپنڈی میں کریک ڈاؤن جاری ہے اور ہولڈنگ کیمپس میں جو ہے لوگوں کو لایا جا رہا ہے. بتایا یہ گیا ہے کہ 140 خواتین اور 164 بچوں سمیت 736 افغان شہریوں کو پکڑ کر گولڑا موڑ کے قریب افغان مہاجرین کے کیمپ میں منتقل کیا گیا ہے. 736 افراد میں سے 189 کو افغانستان بھیجا گیا ہے. خواتین میں ایک نے شکایت کی تھی کہ اسے دل کا عارضہ ہے اور شاید اسے دل کا دورہ بھی پڑا تھا، تو فوری طور پہ اس خاتون کو منتقل کیا گیا جہاں پہ اس کا علاج جاری ہے. اسی طرح مریگ میں کریک ڈاؤن کی اطلاعات جاری ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ 13 افغان باشندوں کو وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے. کراچی سے 300 سے زائد افغان شہریوں کو ان کے آبائی ملک بھیجا گیا ہے اور ڈپورٹ ہونے والوں میں 80 بچے، 37 خواتین اور 191 مرد شامل ہیں. ڈی آئی جی سعود سید اسد رضا نے کہا کہ 409 افغان شہری کارڈ ہولڈر کو 1 اپریل سے 6 اپریل کے درمیان کراچی کے مختلف علاقوں سے سلطانہ آباد میں امین ہاؤس نامی ہولڈنگ پوائنٹ پر لایا گیا. ان میں سے 102 کو متعلقہ تھانوں میں واپس کر دیا گیا کیونکہ ان کے پاس POR جیسے درست کاغذات تھے. اس طرح کل 307 افغان شہری کارڈ ہولڈر ہفتے کی رات کراچی سے افغانستان کے لیے بسوں کے ذریعے روانہ ہوئے. ان کے ساتھ سیکیورٹی کے اہلکار بھی موجود تھے. تو یہ مہم جو ہے وہ جاری ہے پورے ملک کے اندر. KPK کی صورتحال ذرا مختلف ہے. وہاں پہ 10 اپریل کے بعد یہ سنا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے ایک بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد ان افغان مہاجرین کو واپس ان کے وطن میں واپس بھیجا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان کے شہروں میں بہت زیادہ لوگ موجود ہیں افغان مہاجرین. لیکن ایک چیز کو جو ہے نا وہ سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. جب ہم افغان مہاجرین کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو افغانستان سے پاکستان کے اندر آئے ہیں. تو جب ہم گڑبڑ کر دیتے ہیں چیزوں کو کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق KPK سے ہے، وہ پشتو بہت اچھی بولتے ہیں اور وضاحت کے لحاظ سے بھی وہ لگتے ہیں کہ ان کا تعلق افغانستان سے ہے، لیکن وہ افغانستان سے نہیں ہے، وہ پاکستان کے لوگ ہیں. اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. ہاں، یہ ڈرائیو صرف ان لوگوں کے خلاف ہے جو
افغانستان سے آئے تھے. اسی طرح کراچی سے ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بتایا کہ جی سوراب پورٹ جو ہے وہ افغانوں سے بھرا ہوا ہے, اور وہاں پہ جتنے معاملات خراب ہوتے ہیں اس میں ان افغانوں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ظاہر ہے ان کی میپنگ کر رہی ہیں, اور اس کے بعد ان لوگوں کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن ہونے جائے گا, اور یہ لوگ جو ہیں ان کو پاکستان سے واپس بھیجا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ معاملات ابھی بھی سست روی کا شکار ہیں, اور اگر اسی طرح 2000-3000 لوگ بھیجے گئے ترکھم بارڈر سے یا چمن بارڈر سے, تو پھر ان لوگوں کا انخلاء یہ تو سالوں تک محیط ہو جائے گا. تو ایک بڑی ڈرائیو کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ اگر آپ اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مقررہ وقت میں اہداف حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ سست روی کا جو شکار ہوئی ہے انتظامیہ, اس کو ختم کرنا ہوگا اور بڑی تیزی کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانا ہے. یہ تھی آج کی تازہ ترین. ملیں گے نئے بلاگ میں, اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.